میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قیمتی نصیحت فرمائی تھی وہ بیان کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ان سے فائدہ حاصل کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد خود ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والے راوی نے طویل حدیث بیان کی، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی تمام معاملات کو زینت بخشنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور ذکر کو اپنے لیے لازم سمجھو، کیونکہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ تمہارے لیے آسمان میں ذکر کا باعث ہوگا اور زمین پر نور کا سبب ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طویل خاموشی کو اپنے لیے لازم سمجھو، کیونکہ خاموشی یہ شیطان کو بھگانے اور تمہارے دینی کاموں کے کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی زینت کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی بات کہو اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈرو۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاہیے کہ لوگوں کے عیوب جاننے سے تمہارے اپنے اعمال تم کو روک دے جو تمہارے اندر ہیں، یعنی اپنے عیوب پر نظر رکھو، دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کی تم کو فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اب اس حدیث کے اوپر محدثین نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ بھی تھوڑا سا عرض کرتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے بات واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی نصیحت بتقوی اللہ، سب سے پہلی نصیحت جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ کے خوف کو اختیار کیا جائے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اعمال پر برانگیختہ کرتی ہے، جس سے تمام اعمال خیر کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو تقوی ہے نا، تقوی اس سے آدمی کے اعمال مزین ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ہے روح پڑ جاتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کما ان السماء مزینۃ بالکواکب کذالک قلوب العارفین مزینۃ بالمعارف والتقوی۔ سبحان اللہ، کتنی قیمتی بات فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آسمان مزین ہے ستاروں سے، اسی طرح سے عارفین اللہ والوں کے دل مزین ہوتے ہیں معارف اور تقوی سے۔ اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ اچھا، ذکر اللہ، یہ جو بتایا تھا نا ذکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرے۔ ہاں، اس کا کیا مطلب؟ جو کام بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے اس کو ذکر کہتے ہیں۔ یہ حدیث میں عرض کر دیا نا کہ صحابی نے عرض کیا کہ اور نصیحت فرمائے، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ۔
اب سوال یہ ہے کہ ذکر اللہ کی تعریف میں تلاوت بھی داخل ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو پھر تلاوت کو الگ کیوں بیان فرمایا کہ ذکر اللہ اور تلاوت ان دونوں کو لازم پکڑو؟ تو دیکھو عربی میں اس کی مثالیں بکثرت ملے گی کہ ایک عمومی بات کو کرنے کے بعد خصوصی بات کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہوا ہے کہ قرآن کی تلاوت کو تو خصوصی طور پر پکڑا جائے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس کو خصوصی طور پر علیحدہ ذکر کر دیا کہ وہ تو کسی بھی صورت میں نہ چھوٹے، اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرے۔ اچھا، تعویل خاموشی اپنے لیے لازم سمجھو، ایک یہ نصیحت فرمائی تھی کہ خاموشی اختیار کرنے سے انسان کو ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں پر غور اور فکر کرنے کا موقع بھی زیادہ ملتا ہے، اور شیطان جو زبان کے ذریعے انسان کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، آدمی اس سے بھی بچا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا من صمتا نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا، اس حدیث میں ایک اور نصیحت فرمائی تھی کہ کثرت الضحک، کہ زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، فإنہ یمیت القلب، کہ اس سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دیکھو، زیادہ ہنسنے سے انسان کے علم اور معارفت کا نور جاتا رہتا ہے، جو حقیقت میں انسان کے دل کی طہارت ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آدمی عبادات اور طاعات سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج قرآن میں یہ فرمایا گیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ٹھیک ہے، کہ اگر آدمی معمولی سا ہنسا تو اب چاہیے جتنا ہنسا تھا اس سے زیادہ تنہائی میں روئیں، اس رونے سے وہ نور انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ اچھا، آخری نصیحت یہ جو فرمائی تھی لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، اپنے عیوب پر نظر رکھو، دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کی تم کو فرصت نہیں ملے گی۔ دیکھو، اگر انسان کی نظر اپنے عیوب کی طرف ہوگی تو ہر آدمی میں اتنے عیوب ہے کہ اس کو دوسرے کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے طوبى لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، قابل مبارک ہے وہ شخص جس کو اس کا عیب لوگوں کے عیب گیری سے باز رکھے۔ وہ ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کا یہ شعر ہے نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب اور ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان قیمتی نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔